آپ کی پیدائش کے بارے میں امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت سدی سے روایت نقل کی ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس کی جانب سے آتی ہے، یہاں تک کہ اس نے مصر کے تمام گھروں کو گھیر لیا ہے، قبطیوں کو جلا دیا ہے، لیکن بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا ہے۔ اس نے جادوگروں، کاہنوں اور فال پڑھنے والوں کو بلایا اور ان سے خواب کے بارے میں پوچھا، اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے جواب دیا، وہ شہر جہاں سے بنی اسرائیل آئے ہیں، بیت المقدس ایک آدمی نکلے گا جس کی وجہ سے مصر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے یہاں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور جو بچی پیدا ہو اسے زندہ چھوڑ دیا جائے۔ مدارک میں ہے کہ یہ اس کی انتہائی حماقت تھی، کیونکہ اگر وہ اپنے خیال میں کاہنوں کو سچا سمجھتا تھا تو یہ بات ہونی ہی تھی، تو لڑکوں کو قتل کر دینے سے کیا نتیجہ ملتا، اور اگر وہ انہیں سچا نہیں جانتا تھا تو یہ اس کے نزدیک ایک لغو بات تھی، اور صرف ایک لغو بات پر لاکھوں بچوں کو قتل کر دینا کسی طرح درست نہیں ہے۔ امام طبری کے مطابق قبیلوں کو کہا گیا کہ ان پر نظر رکھیں، جو باہر کام کرتے ہیں انہیں اپنے گھروں میں رکھو، اور بنی اسرائیل کو ان امور کی ذمہ دار بنا دو جو غلاظت والے ہیں۔ اب قبطیوں نے بنی اسرائیل کو اپنے غلاموں کے کام دے دیے اور اپنے خادموں کے ہاں رہنے کا کہا۔ فرعون کا حکم جاری ہونے کے بعد بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو فرعونی بڑی بے دردی سے ذبح کر دیتے تھے اور بچی کو کچھ نہ کہتے۔ یہ سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا اور ہزاروں نومولود بچے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اور پھر اللہ کریم نے بنی اسرائیل کے بوڑھوں میں موت کو عام کر دیا اور جلدی مرنے لگے۔ قبطیوں کے سردار نے کہا کہ اس قوم میں موت عام ہو گئی ہے، ممکن ہے کام کی ذمہ داری ہمارے غلاموں پر آ پڑے۔ فرعون سے کہا کہ بچے قتل ہو رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، کاش آپ ان کی اولادوں کو زندہ رکھیں۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ وہ 1 سال بچوں کو ذبح کریں اور 1 سال چھوڑ دیں۔ جب وہ سال ہوا جس میں بچوں کو چھوڑ دیا گیا تھا تو اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ امام بغوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس سال بچوں کو مارنا تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، جن کا نام یوخابز بنت لاوی بن یعقوب تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حاملہ ہوئیں۔ جب ولادت کا زمانہ قریب آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک دائی کو بلوا لیا جو انہی دائیوں میں سے تھیں جو فرعون کی طرف سے حاملہ عورتوں پر مقرر کی جاتی تھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو دائی آپ کی آنکھوں کے درمیان سے نکلتا ہوا نور دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی، اس کا جوڑ جوڑ لرز اٹھا اور اس موسیٰ علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں جم گئی۔ بولی، اب میرے دل میں تیرے بیٹے کی محبت جم گئی ہے، اب اس کی پیدائش کی خبر فرعون کو نہیں دوں گی۔ دائی کو موسیٰ علیہ السلام کے گھر سے نکلتے دیکھ کر کسی جاسوس نے فرعون کے سپاہیوں کو بلا لیا۔ آپ کی بہن دوڑی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اماں سپاہی آ گئے ہیں۔ فوراً بہن نے موسیٰ علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹ کر تنور میں ڈال دیا۔ تنور میں آگ روشن تھی۔ سپاہیوں کے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے رونے پر تنور سے انہیں نکالا جہاں آگ ٹھنڈی پڑ چکی تھی اور باعث سلامتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بالآخر ان کی والدہ نے صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا۔ تورات میں ہے کہ فرعون نے دائیاں مقرر کر دی تھیں کہ قلم روئے مصر میں جس اسرائیلی کے یہاں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، مگر ان عورتوں کے دلوں میں ایسی ہمدردی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس عمل کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، اور جب فرعون نے باز پرس کی تو یہ معذرت پیش کی کہ اسرائیلی عورتیں شہری عورتوں کی طرح نازک اندام نہیں ہیں، وہ خود ہی بچہ جن لیتی ہیں اور ہم کو مطلق خبر ہی نہیں ہو پاتی ہے۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کریں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب قبطی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمت گار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے یہ کم تر گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟
اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا اور اس کی سپاہ نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سال امان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل کر دینے والے سال میں پیدا ہوئے، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر ہی نہیں ہونے دیے، جس سے فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہیں آئیں۔ یوں ولادت کا مرحلہ تو خاموشی سے گزر گیا اور حکومت کے علم میں ہی نہیں آ سکا، لیکن ولادت کے بعد بھی قتل کا اندیشہ موجود تھا۔ صاحب تفسیر مظہری نے امام بغوی کے حوالے سے ایک طویل واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دیکھا کہ فرعون بچوں کی تلاش میں بہت کوشاں ہے تو انہیں اپنے لخت جگر کے بارے میں بہت خوف لاحق ہوا۔ اللہ کریم نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ بچے کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ بی بی صاحبہ ایک بڑھئی کے پاس گئیں اور صندوق خریدا۔ اس نے پوچھا کہ صندوق کا کیا کرے گی؟ آپ نے جھوٹ بولنا مناسب خیال نہیں کیا اور بتا دیا کہ اپنے بچے کو چھپاؤں گی۔ بڑھئی فرعون کے سپاہیوں کی طرف چلا کہ آپ کی والدہ کا راز افشاں کر دے۔ وہاں پہنچ کر اللہ کریم نے اس کی قوت گویائی سلب کر لی اور گفتگو ہی نہ کر سکا۔ ہر چند کوشش کی کہ اشاروں کنایوں سے انہیں بتا سکے، لیکن کوئی کچھ بھی نہیں سمجھ سکا۔ ناچار دھکے دے کر نکالا گیا۔ واپس اپنے مقام پر آیا تو قوت گویائی لوٹا دی گئی، تو وہ دوبارہ سپاہیوں کی طرف چل پڑا۔ اب کی بار اللہ کریم نے گویائی کے ساتھ بصارت بھی سلب کر لی۔ نتیجہ وہی نکلا کہ پہلے سے بھی زیادہ رسوائی ہوئی۔ واپس پہنچا تو اضطراب اور شکستہ دل لیے صدق و یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا کہ اگر گویائی اور بصارت مل گئی تو قطعاً کسی سے کوئی ذکر نہیں کرے گا۔ اللہ کریم نے اس کی صدق نیت کو پہچان کر اس کی قوت گویائی اور بصارت لوٹا دی اور آپ علیہ السلام پر ایمان اس کا مقدر ٹھہرا۔ تورات میں ہے کہ ان کی والدہ اور اہل خاندان سخت پریشان تھے کہ کس طرح بچے کو قاتلوں کی نگاہ سے محفوظ رکھیں۔ بہرحال جو توں کر کے 3 مہینے تک تو ان کو ہر ایک کی نگاہ سے اوجھل رکھا گیا اور ان کی پیدائش کی مطلق کسی کو خبر تک نہ ہونے دی، لیکن جاسوسوں کی دیکھ بھال اور حالات کی نزاکت کی وجہ سے زیادہ دیر تک اس واقعے کو پوشیدہ رہنے کی توقع نہیں ہو سکتی تھی، اور اس لیے ان کی والدہ سخت پریشان رہنے لگیں۔ اس سخت اور نازک وقت خدائے قدوس نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ القاء کیا کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ جس پر رال اور روغن کی پالش کرو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر سکے، اور اس میں اس بچے کو محفوظ رکھ دو اور پھر اس صندوق کو نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو حکم بھیجا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس پہنچا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ مفسرین کے مطابق آپ چند روز تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ آپ کی بہن کے سوا اور کسی کو آپ کی ولادت کی اطلاع نہیں تھی، لیکن جب کچھ دن بعد والدہ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو انہوں نے ایک صندوق بنوایا، اس میں روئی بچھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کیا اور اس کی درزیں روغن قیر سے بند کر دیں، پھر اسے دریائے نیل میں بہا دیا۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 3 دن تک آپ کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا برد کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کی بہن مریم سے کہا اور اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا، پھر اسے اجنبی ہو کر دیکھتی رہی اور انہیں خبر نہ ہوئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی بہن آپ کے پیچھے چلتی رہی اور آپ کو دور سے دیکھتی رہی۔ فرعونیوں کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ یہ اس بچے کی بہن ہے اور اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں سے گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ
نہر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے نہر میں صندوق آتا دیکھ کر غلاموں اور کنیزوں کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا اور جب اسے کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل کا فرزند جس کی پیشانی سے وجاہت اور اقبال کے آثار نمودار تھے نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی فرعون کے دل میں اس بچے کی محبت پیدا ہوئی۔ امام خازن مزید لکھتے ہیں کہ جب صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آ لگا اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے اپنے خادموں کے ذریعے اس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کی خادماؤں میں شامل ہو گئی۔ قرآن مجید نے اس شاہی خاندان کی عورت کو فرعون کی بیوی بتایا ہے اور تورات کے حصہ خروج میں اس کو فرعون کی بیٹی کہا ہے، مگر مورخین اس اختلاف کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پانی میں بہتے ہوئے صندوق کو فرعون کی بیٹی نے اٹھایا ہو اور پھر بیٹا بنانے کی آرزو اور فرعون سے اس بچے کے قتل نہ کرنے اور خود پالنے کی خواہش کا اظہار اور فرعون سے سفارش فرعون کی بیوی آسیہ نے کی ہو۔ قرآن مجید کے اسلوب بیان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اس کو اٹھایا فرعون کے گھر والوں نے اور بیٹا بنانے کی آرزو اور اس کے قتل نہ کرنے کی سفارش کرنے والے کے متعلق فرمایا وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کی بیوی نے کہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے۔ بہرحال فرعون کے گھر والوں نے جب صندوق کھولا تو دیکھا کہ ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ فرعون کی بیٹی فوراً اس کو محل میں لے گئی۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو باغ باغ ہو گئی اور انتہائی محبت سے اس کو پیار کیا۔ محل کے اندر میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو اسرائیلی معلوم ہوتا ہے اور ہمارے دشمنوں کے خاندانوں کا بچہ ہے، اس کا قتل کر دینا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارے خواب کی تعبیر ثابت ہو۔ اس بات کو سن کر فرعون کو بھی خیال پیدا ہوا۔ فرعون کی بیوی نے شوہر کے تیور دیکھے تو کہنے لگی، قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تم اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے۔ فرعون کی بیوی آسیہ بہت نیک خاتون تھی، انبیاء کرام علیہ السلام کی نسل سے تھیں، غریبوں اور مسکینوں پر رحم و کرم کرتی تھیں۔ آسیہ فرعون سے اپنا ایمان مخفی رکھتی تھی اور بعد میں اسے اس کے متعلق علم ہو گیا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اور اللہ ایمانداروں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے جب اس نے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات عطا فرما۔